وسلم کی محفلیں ہوتی رہی ہیں. سبحان اللہ. یعنی العلماء والائمہ والمحدثون المتخصصون والزعماء كانوا يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنهم وإلى زمننا وإلى يوم القيامة إن شاء الله. اولیاء اکرام، علماء اکرام، ائمہ اکرام، محدثین اور مفسرین اور محققین ہر زمانے میں ہزاروں سال سے اپنے اپنے دور میں میلاد النبی کی محفلیں منعقد کرتے رہے ہیں، اور ہم بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہوگا انشاءاللہ. اچھا، میلاد النبی کیا ہے؟ میلاد کا معنی ہے پیدائش. میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدائش، ولادت. تو میلاد النبی، ہم اس محبوب کا میلاد کیوں نہ منائیں جس محبوب کی آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انا اول شافع و مشفع، میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ وَكُلُّ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ لِوَائِي. فرمایا کہ حشر کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. سبحان اللہ. سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تو ہم کیوں نہ ایسی ذات کریمہ کا دن منائیں. سبحان اللہ. ہر قوم اپنے لیڈر کو جو قوم یاد رکھتی ہیں وہ زندہ رہتی ہیں. ہر اچھے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے، ہر طریقے میں، ہر طبقے میں ہے. کسی نے قانون بنایا تو اس کو لوگ یاد کرتے ہیں. کسی نے انڈین لا کو ترتیب دیا، اس کو لوگ یاد کرتے ہیں. کوئی فلاں جینتی مناتا ہے، کوئی فلاں جینتی، کوئی فلاں جینتی. ٹھیک ہے بھائی، تمہارے معاملے ہیں، ہم کوئی اس کا اپوز نہیں کریں گے. لیکن ہم جب کرتے ہیں حضور کا میلاد تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور اعتراض کی بات ہی کیا ہے؟ یہ جلسہ جو آج یہاں ہو رہا ہے نا، حضور کی شان بیان انشاءاللہ ہوگی، یہ تو حشر کے دن بھی ہونا ہے. سبحان اللہ. یہی تو حشر کے دن ہونا ہے، اور یہ عالم ارواح میں ہو چکا ہے ایک بار. حشر کے دن بھی یہی ہوگا. علامہ حسن رضا علیہ رحمہ نے ایک شعر کہا ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حشر کا منظر یہی ہوگا. اصل میں آواز اتنی متاثر ہے کہ میں اللہ کی توفیق سے زبردستی بول رہا ہوں. کئی دن سے مستقل جاگنا ہوا تو آواز بہت زیادہ متاثر ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور ہم سب کو ہر اس مصیبت، ہر اس بلا سے محفوظ فرمائے جو ہمارے ایمان اور ہماری جان اور ہمارے مال کے لیے مضر ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو حشر کا دن بھی یہی ہوگا. اچھا، اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حشر میں ہونا کیا ہے؟ یہ بخاری شریف کی میں حدیث آپ کو سناؤں کتاب الزکوٰۃ کی. ساری خلقت خدا سب سے پہلے جب حشر کا دن، کتنے دن مانگ؟ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا. العیاذ باللہ. اللہ اس کی وحشتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ دن کتنے سالوں کا ہے؟ کتنے سالوں کا دن ہے وہ؟ 50,000 برس کا وہ دن ہوگا. اور اس دن بندہ اپنے اپنے عمل کے حساب سے ہوگا. کوئی پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی کاندھوں تک، پورا پسینے میں، اور سورج نیچے کر دیا جائے گا. اللہ اکبر.
सूरज की तमाज़त को बढ़ा दिया जाएगा, जमीन बिल्कुल तांबे की तरह जल रही होगी और हर शख्स यही पुकारेगा नफ्सी 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 नफ्सी। वलाकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल व यदऊ लना रब्बी सल्लिम उम्मती रब्बी सल्लिम उम्मती। हर नफ्स ये पुकारेगा ए अल्लाह मुझे बचा ले, ए अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। लेकिन आका फरमाएंगे अल्लाह मेरी उम्मत की हिफाजत फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर नफ्स नफ्सी नफ्स पुकारेगा। तो उस दिन 50,000 बरस का वो दिन होगा, सारी खलकत खुदा जब परेशान और आजिज हो जाएगी, सबसे पहले हजरत आदम के पास जाएंगे और जाने के बाद अर्ज करेंगे ए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अल्लाह के पहले नबी हैं, आप हमारे वालिद हैं, आप हमारे वालिद मुहतरम हैं, आप अल्लाह की बारगाह में हमारी शिफाअत कर दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, तुम किसी और के पास जाओ, आज मेरे बस की ये बात नहीं है। फिर लोग हजरत मूसा के पास आएंगे और फरमाएंगे ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप तो कलीमुल्लाह हैं, आपसे अल्लाह बातें किया करता था अपने शान के मुताबिक, आप अल्लाह से बातें किया करते थे, आप ही हमारे लिए शिफाअत की सिफारिश की दुआ फरमा दीजिए। मूसा सलाम भी ही जवाब दे देंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, आज मेरी बस की बात नहीं है, नफ्सी नफ्सी, आज मुझे खुद अपनी पड़ी हुई है, तुम किसी और के पास चले जाओ। अलगरज अला हाज़ल क़यास, लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और आने के बाद अर्ज करेंगे अंत रूहुल्लाह, अंत रूहुल्लाह, अंत रूहुल्लाह, आप अल्लाह के नबी हैं, आपको अल्लाह ने अपनी रूह करार दिया है, आपको अल्लाह ने अपना कलिमा करार दिया है, आप अल्लाह के महबूब तरीन बंदे हैं, आप हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम उस दिन फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये हश्र है, वहां भी एक जलसा है। वहां जलसा कैसे होगा? कुरान में इरशाद फरमाया असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, ए हबीब अन करीब आपको आपका परवरदिगार एक मकाम महमूद अता फरमाएगा, आप वहां जलवागर होंगे हश्र के दिन और सारी खलकत आपकी तारीफ कर रही होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने शान के मुताबिक अर्श पे जलवागर होगा और एक कुर्सी लगी होगी जिस पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। सुभान अल्लाह। उसको मकाम महमूद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मकाम महमूद का माना जिसकी सब तारीफ करें, जिसकी आज तारीफ कोई करे या ना करे, वहां तो करना ही पड़ेगी सबकी तारीफ। आज कोई ना पढ़े या ना पढ़े, वहां तो पढ़ना ही होगा। आज कोई हुजूर से मोहब्बत करे या ना करे, वहां तो रास्ता ही कोई दूसरा नहीं है। तो अल्लाह ताला अपने हबीब को मकाम महमूद अता फरमाएगा। ये तो कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी आपको 15वें पारे की, असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, और सरकार उस मकाम पर तशरीफ फरमा होंगे और फिर वहां से उम्मत की शिफाअत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। जब सारे लोग हुजूर की बारगाह में हाजिर होंगे और इंशाअल्लाहुल अजीज उसकी रहमत से हमारी भी हाजिरी होगी इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। ईमान वालों का अकीदा है ना, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है और जमा होना है, ये भी ईमान है। बेशक। जो ईमान की जो बुनियादें हैं ना, कितनी है? आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, व मलाइकतिही, और तमाम फरिश्तों पर ईमान लाया, व कुतुबिही, और तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाया, व रुसुलिही, और उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाया, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर ईमान लाया, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, और तकदीर की अच्छाई और बुराई पर ईमान लाया कि अल्लाह ही की तरफ से है, वल बासी बादल मौत, और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाया। ये ईमान की डिटेल है, ये ईमान की तफसील है, इसलिए इसको ईमान मुफस्सल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुफस्सल है ये ईमान, यानी ईमान की तफसील है।
کہ جو بندہ ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی توحید پر جو ایمان رکھتا ہے، رسولوں کی رسالت پر جو ایمان رکھتا ہے، آسمانی کتابوں پر جو ایمان رکھتا ہے، فرشتوں کو حق جانتا ہے، سارے نبیوں کو حق جانتا ہے، ساری کتابوں کو، آسمانی کتابوں کو حق جانتا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتا ہے، اور تقدیر میں جو اچھائی برائی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اس پر جو ایمان رکھتا ہے، اور آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے، وہ بندہ مومن کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے بندہ؟ مومن کہلاتا ہے۔ ان باتوں کو جاننا بھی چاہیے، تو چھوٹے چھوٹے قاعدوں میں لکھا ہوتا ہے نا، نورانی قاعدے میں لکھا ہے، یا سن القرآن میں لکھا ہے، شاید مدنی قاعدے میں لکھا ہوا ہے۔ ان سب باتوں کو جاننا ہم پر ایسا ہے کہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہمیں کون کون سی بات پہ ایمان رکھنا ہے۔ اب مطلقاً اگر شارٹ کریں تو آج جو بندہ یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ مسلمان و مومن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو پوری ایک لسٹ ہے کہ ان باتوں پہ ایمان لانا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو بندہ ایمان سے نکل جائے گا۔ بالکل، تو بندہ ایمان سے نکل جائے گا۔ تو حشر کا دن ہوگا، میں نے عرض کیا نا، آج یہاں ہم لوگ حضور کا میلاد، حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ لوگ میلاد منانے کو لوگ پتہ نہ کیا کیا سمجھتے ہوں گے، چونکہ جب لفظ منانا آتا ہے نا تو لوگوں کے ذہنوں میں وہی آتا ہے، ناچ گانے لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ منانے سے مطلب یہ وہی کر رہے ہوں گے۔ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ منانے سے کیا مراد ہے، حضور کی تعریف کرنا، حضور سے محبت کرنا، گویا کہ اللہ سے محبت کرنا، حضور کی اطاعت کرنا، گویا کہ اللہ کی اطاعت کرنا، حضور کا ذکر کرنا، گویا کہ اللہ کا ذکر کرنا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، جس نے نبی سے محبت کی۔ یہ تو حضور کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث، من احبنی فقد احب اللہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ ہی سے محبت کرتا ہے۔ ومن ذکرنی فقد ذکر اللہ، اور جو میرا ذکر کرتا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ میرا ذکر اللہ ہی کی وجہ سے کرتا ہے، وہ اللہ ہی کا ذکر کرتا ہے۔ تو اگر کوئی آج اس بات کو نہیں سمجھتا تو کل کیا سمجھے گا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج ان کو مانو کہ حشر کے دن ہمارے آقا شفاعت فرمائیں گے، آج ان کو جانو کہ حشر کے دن ہمارے آقا ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اور بعض وہ قرآن کریم کی آیت کریم، آیت الکرسی، کیا ہے آیت الکرسی؟ ارے زور سے بولو، آیت الکرسی، آیت الکرسی، اس میں ایک جملہ آتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، تو اس اتنے جملے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کا سفارشی بنے؟ کوئی نہیں۔ اتنے جملے کو قرآن کے اس آیت کے اس حصے کو اگر پڑھ دیا جائے، وہ پورا حصہ، اگلا حصہ نہ پڑھا جائے تو عقیدہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈس بیلنس ہو جائے گا، عقیدہ ٹوٹ جائے گا، عقیدہ ختم ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، اس کی بارگاہ میں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، یہ قرآن کہتا ہے۔ لوگ ایسا کہتے ہیں، ان کے چہروں پر بڑی سی داڑیاں بھی ہوتی ہیں، اور بڑی داڑیاں ہوتی ہیں، لمبی داڑیاں۔ داڑھی کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا، داڑھی کی کیا ہوتی ہے؟ حد ہوتی ہے، زور سے بولو، حد ہوتی ہے۔ اب کوئی چھوڑ ہی دے تو سمجھو حد سے پار ہو گیا معاملہ۔ داڑھی کی ایک حد ہے، اہل سنت کے ہیں داڑھی کی ایک مشت ہونی چاہیے۔ چلو تھوڑی سی بڑھ جائے، بہت احباب ہیں جو بہت اس کو طول دیے جا رہے ہیں، اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، اور وہ جہاں تک جائے ان کو دیکھا نہیں میں کٹاتے ہوئے کبھی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مردوں کے بال تھوڑا کم بڑھتے ہیں، جس طریقے سے مستورات خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں تو لوگ اس کو بھی نہ کٹاتے، پھر پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے ان کا۔ تو داڑھی رکھنا سنت ہے، اور اس کو سنت کے مطابق رکھنا سنت ہے، انسان کے چہرے پہ اچھی لگے۔ تو اس آیت کو پڑھتے آپ غور سے سنیے گا، چند قرآن کی آیتیں وہ لیتے ہیں، اور قرآن کی وہ آدھی آیت لیتے ہیں۔ کتنی لیتے ہیں؟ آدھی۔
پوری نہیں، کتنا لیتے ہیں؟ اپنے مطلب کا لے لیتے ہیں، اور اگلا حصہ نہیں پڑتا۔ اب آدمی ہم آپ کے سامنے بات کر دیں یا کوئی اور عالم کر دے، دیکھنے مولانا لگ رہا ہو کہ من ذا الذی یشفع عندہ، اس کی بارگاہ میں کوئی کسی کی شفاعت زور سے بولو نہیں کرے گا، تو جب کوئی شفاعت کرے گا ہی نہیں تو کسی سے محبت کرنا، کسی کے قریب جانا، کسی نبی ولی کو ماننا تو بیکار ہے۔ یہ کانسیپٹ اس کے ذہن میں کلیئر ہوگا کہ جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا تو کیا ضرورت ہے ان سے محبت کرنے کی؟ ہاں تو وہ بھی صحیح کہتے ہیں، کوئی کافر کسی کافر کا سفارشی دوست بولو، کوئی کافر کسی کافر کے کام وہاں نہیں آئے گا۔ ارے زور سے بولو، یہ بات تو صحیح ہے، کوئی کافر کسی کافر کے کام نہیں آئے گا، اور کوئی مومن بھی کسی کافر کے کام نہیں آئے گا۔ کوئی کافر کسی کافر کے کام تو آئے گا ہی نہیں، لیکن کوئی مومن کسی کافر کے کام نہیں آئے گا۔ مومن مومن کے کام آئے گا، مومن مومن کے کام آئے گا۔ ایمان ہونا شرط ہے، ایمان ہونا کیا ہے؟ شرط۔ نبی بھی شفاعت فرمائیں گے تو کس کی؟ مسلمانوں کی، گنہگار مسلمانوں کی، کافروں کی نہیں۔ کس کی کریں گے؟ مسلمانوں کی، جو بے نمازی کبھی نماز چھوٹ گئی، کبھی اور گناہ ہو گیا، کبھی اور گناہ ہو گیا، جن کا ایمان سلامت گیا، اللہ اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کا اور ہم سب کی نسلوں کا قیامت تک ایمان سلامت رکھے، اور ایمان پر ہی خاتمے ہمارے ہوں، ایمان پر ہی مولا خاتمے فرمانا، ایمان پہ ہی مولا خاتمہ فرمانا۔ یہ زمانہ بڑا پرخطر ہے، انسان کے منہ سے کب کیا نکل جائے، کدھر بہک جائے، وہ کدھر چلا جائے، انسان کو خبر نہیں ہوتی۔ تو ہمیں صبح و شام کلمہ شریف پڑھتے رہنا چاہیے، تجدید ایمان آدمی بار بار کرتا رہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کوئی کافر کسی کافر کے کام نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، اور کوئی مومن بھی کسی کافر کے کام نہیں آئے گا۔ تو وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کوئی کافر کافر کام نہیں آئے گا، لیکن اب پھر اس آیت کو پڑھیے، من ذا الذی یشفع عندہ، اس کی بارگاہ میں کون ہے جو کسی کا سفارشی بنے؟ ہاں کوئی نہیں ہے، زور سے بولو کوئی نہیں ہے، مگر آگے فرما الا، کہا سب ایسے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب الا عربک گرامر میں الا آتا ہے تو جو بات پیچھے ہو رہی ہوتی ہے سب کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، اب اگلا چیپٹر شروع ہوتا ہے کہ جن کی نفی کی گئی ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہاں ایسے بھی ہیں، مگر الا باذنہ، ایسے بھی ہیں جنہیں شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر ایسے بھی ہیں، یہ قرآن ہی ہے، الا باذنہ، ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے لوگوں کے کام آئیں گے۔ زور سے بولو آئیں گے۔ تو اگر اتنا حصہ کوئی پڑھ دے کو مولانا کہلاتا ہو، من ذا الذی یشفع عندہ، اور الا باذنہ ہی چھوڑ دے تو سمجھیے مسلمانوں کا عقیدہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہی ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے۔ اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، لوگ جبہ قبہ لال پیلا رومال ڈال کے وہ بالکل آتے ہیں سچ کے، اور پھر قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، مگر وہ ان کو سنو تو وہ قرآن کی آدھی آیتیں پیش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اچھا قرآن کا 25واں پارہ اور پڑھیں ہم۔ قرآن میں فرمائے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ قرآن پاک کا 25واں پارے کی آیت کریمہ ہے، اس میں بھی اسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ الاخلاء، خلیل کہتے ہیں گہرا دوست، خلیل کہتے ہیں بہت گہرا دوست، جو دوست کے نام پر جان بھی قربان کر دے، جیسے کہ ہمارے نصر بھائی ہوئے، اسد بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، اور یہ راجو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں احباب۔ اللہ ہم سب کو ویسی دوستیاں نصیب فرمائے جو اللہ رسول کے لیے ہوں، جن دوستیوں سے ہمارے ایمان بچیں، ہمارے ایمان سلامت رہیں، ہمارا نفع ہو، کوئی ہمارا کوئی فائدہ اس میں ہو۔ تو قرآن نے فرمایا الاخلاء، تو خلیل کیا ہے؟ یہ سنگولر ہے خلیل، اور اس کا ہم پلورل لے کر آئیں گے تو الاخلاء لائیں گے، اس کی جمع۔ تو فرمایا الاخلاء،
گہرے دوست. کیا؟ گہرے دوست، جگری دوست. یومئذ بعضهم لبعض عدو. اس حشر کے دن وہ گہرے دوست بھی، جن کی دوستیاں دنیا میں دنیا کے لیے تھیں، جن کی دوستیاں دنیا میں دنیا داری کے لیے تھیں، جن کی دوستیاں اللہ کے لیے نہیں تھیں، جن کی دوستیاں حضور کی محبت کے لیے نہیں تھیں، جن کی دوستیاں ایمان کو بچانے کے لیے نہیں تھیں، جن کی دوستیاں فقط دنیا داری کے لیے تھیں، ایسے دوستوں کے بارے میں قرآن نے کہا بعضهم لبعض عدو، کہ وہ گہرے دوست جن کی دوستیاں اتنی زیادہ تھیں کہ لوگ قسمیں کھاتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے نام پہ جان قربان کر دیں گے، لیکن حشر کے دن ایسے دوست، ایسے دنیا دار دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. مگر پھر آگے فرمایا اللہ، سبحان اللہ، اللہ بڑے کام کا یہ حرف استثناء، الا المتقین، مگر متقیوں کے سوا. سبحان اللہ. یعنی ساری دوستیاں جن کی بنیاد تقوی پر نہ ہو، جس دوستی کی بنیاد محبت الہی پر نہ ہو، جس دوستی کی بنیاد محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہو، جس دوستی کی بنیاد دین پر نہ ہو، جس دوستی کی بنیاد دین کو سمجھنے کے لیے نہ ہو اور دنیا داری کے لیے ہو، گمراہیت کے لیے ہو، گناہوں میں پھنسنے کے لیے ہو، تو ایسی دوستیاں اور ایسے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. مگر جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ والے ہیں، قرآن یہ دعوت دے رہا ہے اے لوگو دوستیاں بھی کیا کرو، تو دوست کو پہلے دیکھ لیا کرو کہ دوست کیسا ہے، دوست متقی ہے یا دوست پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے، دوست ہمارا نمازی ہے کہ نہیں ہے، دوست کہیں جوا تو نہیں کھیلتا ہے، دوست کہیں شراب تو نہیں پیتا ہے، ہمارا دوست کہیں غلط کاموں میں ملوث تو نہیں ہے. اگر دوست ایسا ہے جو جوا کھیلتا ہے، جو شرابیں پیتا ہے، جو ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے، جو دوست، تو پہلے چیک کر لیا کرو، پہلے اس کو تاڑ لیا کرو، پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ دوست کیسا ہے. اگر دوست ایسا ہے جس کی دوستی کرنے کے بعد ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے، اگر کوئی ایسا دوست ہے جس سے دوستی کرنے کے بعد ہم حضور سے دور ہو جائیں گے، یا ہم نمازوں سے دور ہو جائیں گے، یا ہم قرآن سے دور ہو جائیں گے، تو ایسے دوستوں سے دوستی کرنا حرام ہے. اگر ہاں کوئی ایسا دوست ہے جس سے دوستی کرنے کے بعد ہم نمازی بن جائیں، جس سے دوستی کرنے کے بعد ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، جس سے دوستی کرنے کے بعد ہمارے سینے میں عشق رسول پیدا ہو جائے، ہاں تو ایسے دوستوں سے دوستی کرنا واجب ہے. ایسے دوستوں سے دوستی کرنا واجب بمانا ضروری ہے. کیوں کہ ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی. الا المتقین، مگر ان کی دوستیاں جو تقوی والے ہیں، جو اللہ کے سامنے رونے والے ہیں، جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہیں، جن کے سینے میں توحید کا نور چمکتا ہے اور جن کے سینوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سرور جھلکتا ہے، ایسے لوگوں کی دوستیاں دنیا میں بھی دوستی رہے گی، حشر میں بھی دوستی رہے گی انشاءاللہ، اور جنت میں بھی دوستی رہے گی انشاءاللہ العزیز. تو اپنے بات سمجھیے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو سمجھ لو پہلے کہ یہ آدھی بات کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ یہ حقیقت چھپا رہا ہے. کیوں کہ اس کو بھی ایسا ہی پڑھایا گیا ہے، یہ سسٹم ہے جو اوپر سے چلا رہا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم اس طریقے سے قرآن کریم کا انالائز کریں، قرآن کریم کا ٹرانسلیشن کریں، قرآن کریم کو ہم ایکسپلین کریں، سمجھیں، تو اس سے پہلے ہمارے پاس مضبوط علم ہونا ضروری ہے. علم کے بغیر ہم کچھ بھی تو نہیں. جن قوموں نے اپنے دامن میں علم کے ہیرے سجائے، جن قوموں نے اپنے دامن میں حکمت کے ہیرے سجائے، جن قوموں نے اپنے دامن میں تدبر، دانائی اور درویشی کے ہیرے سجائے، یقیناً وہ کامیاب ہو گئے. سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ شہید بعد میں ہیں،
پہلے وہ ایک متبحر عالم ہے، سبحان اللہ۔ غریب نواز سرکار، غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں، ہم لوگ تو سب اتنا جانتے ہیں نا کہ آپ اجمیر شریف میں آپ کا مزار ہے، آپ نے بڑی کرامتیں دکھائیں، اس سے پہلے جان لیجئے غریب نواز نے 8 سال تک مسجد نبوی میں درس حدیث دیا ہے۔ غوث اعظم، ہم نام لیتے ہیں 11ویں آتی ہے تو غوث اعظم کیسے بنے؟ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ میں علم سیکھتے علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت، میں نے اتنا سیکھا کہ حتی صرت قطبا، اللہ نے مجھے قطب بنا دیا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سب لوگ سمجھ تو رہے ہیں؟ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ تو ہمارے لیے علم کتنا ضروری ہے۔ دیکھیے کچھ باتیں آدمی سن لیتا ہے، تو جو باتیں سنی جاتی ہیں نا، ہم لوگ جو سنتے ہیں، یا یوٹیوب پہ بھی جو کوئی عالم بول رہا ہوتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ 100% صحیح بول رہا ہو، چونکہ مختلف لوگ اس پہ ہیں۔ متبحر علماء بھی ہیں، ایسے عالم بھی ہیں جو صحیح ہی بولتے ہیں، الحمدللہ۔ ایسے بھی عالم ہیں جو قرآن حدیث اور سچ ہی بولتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ہٹ کر بولتے ہیں۔ تو ان سب سے بچنے کے لیے ہمارے لیے مضبوط علم ہونا چاہیے۔ تو میں نے عرض ہی کیا تھا، بات چل رہی تھی کہ حشر کے دن بھی ایک جلسہ ہوگا، سبحان اللہ۔ حشر میں کیا ہوگا؟ ایک جلسہ ہوگا۔ پھر اسی جگہ ہم پلٹ کے آتے ہیں کہ ساری خلقت پلٹ کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرما دیجئے۔ تو سرکار دیکھیں گے، مسکرائیں گے، سبحان اللہ۔ وہ یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الى غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ، کیونکہ حضور جانتے ہیں اب میرے بعد یہ کہاں جائیں گے، سبحان اللہ، میرے بعد یہ کہاں جائیں گے۔ فرمائیں گے کیا، کتنا پیارا جملہ، اس انا لہا پہ ہماری جان قربان۔ حضور نے فرمایا انا لہا، ہاں میں تو ہوں ہی شفاعت کرنے کے لیے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، پیر کی آمد مرحبا، اہل سنت زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے دوسرے بھی نبی ہی ہیں، دوسرے بھی کیا ہے، دور سے بولو، نبی ہیں۔ سب نے کہا اذهبوا الى غیری، کہ پلیز گو دیئر، یہاں کسی اور کے پاس چلے جاؤ، یہاں سے جائے۔ سب نے کہا کہیں جائیے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، ان پر بھی ہمارا کیا ہے، ایمان ہے، سبھی ہم محبت ہم پر کرنا فرض ہے۔ کسی نبی کی شان میں گستاخی کی تو بندہ کافر، اگرچہ وہ اپنے نبی سے محبت ہی کیوں نہ کرتا ہو، اگر کسی اور نبی کی شان میں گستاخی کی تب بھی بندہ ایمان سے نکل باہر ہو جائے گا۔ تو وہ بھی نبی ہی تو ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے جلالی پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، پیدا ہوتے ہی بول اٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے جلالی، اللہ کے کتنے برگزیدہ، ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کا باپ، جد الانبیاء ان کا لقب ہے۔ سب نبی ہی تو ہیں، لیکن سب نے کہا اذهبوا الى غیری، کیوں کہ سب جانتے ہیں آج کا دولہا کوئی اور ہے، سبحان اللہ۔ سب جانتے ہیں کہ ہم تو براتی ہی ہیں، آج دولہا کوئی اور ہے، یہاں ادھر ہی راستہ معلوم ہے، آدم علیہ السلام کو معلوم ہے
تبھی کہیں گے اذهبوا الى غیری. اچھا سب کہیں گے اذهبوا الى غیری, کوئی کسی کا نام نہیں لے گا. سبحان اللہ, بڑی پیاری بات ہے یہ. کوئی کسی نبی کا نام نہیں لے گا, کوئی کسی نبی کا نام کہ ان کے پاس چلے جاؤ. آخر میں عیسیٰ علیہ السلام نام لیں گے ہمارے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کسی نبی کا پہلے نام نہیں لے گا, بس کہیں گے کسی اور کے پاس جائیے, کسی اور کے پاس جائیے. بات چلتے چلتے حضرت عیسیٰ تک پہنچے گی تو بالکل صحیح ریفرنس دیں گے, صحیح ایڈریس بتائیں گے. فرمائیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو رحمت للعالمین هو سیدکم وسیدنا وسید الانبیاء والمرسلین. اے لوگوں اس محبوب کے پاس جاؤ جو میرا بھی سردار ہے, جو آدم کا بھی سردار ہے, جو ابراہیم کا بھی سردار ہے, جو کل بھی سردار تھا, جو آج بھی سردار ہے, جو شب معراج مسجد اقصی میں امام تھا وہ وہاں بھی سردار تھا, آج بھی وہی سردار ہے. اے لوگوں جو تمہارا بھی سردار ہے, جو اگلوں پچھلوں کا سردار ہے, اس محبوب کے پاس چلے جاؤ, وہاں جاؤ گے, کیونکہ جو وہاں آتے ہیں وہ محروم کبھی واپس نہیں جاتے ہیں. مکی کی آمد مدنی کی آمد. تو آقا فرمائیں گے انا لہا, ہاں میں اسی کام کے لیے ہوں. اور حضور نے فرمایا, ایک پیاری سی حدیث ہے, حضور کی ہر بات پیاری, ہر ادا پیاری. کیوں کہ ان سے پیارا کائنات میں کوئی نہیں, کوئی نہیں, بے شک کوئی ان سے پیارا کائنات میں کوئی نہیں ہے. حسان بن ثابت نے تو بالکل معاملہ کھول دیا ہے نا. فرماتے یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حسان بن ثابت کون ہیں؟ یہ حضور کے مدح خواہ, حضور کے نعت خواہ ہیں, جو سرکار کی حیات ظاہری میں حضور کے سامنے حضور کی نعت پڑھتے تھے. تو انہوں نے ایک شعر پڑھا ہے, فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اور کیوں میری آنکھیں دیکھتی بھی کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, اس لیے کہ اتنا حسین بچہ آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. یہ ہیں حضور کے صحابی, کس طریقے سے تعریف کر رہے ہیں. یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مثل له ولا مثیل له فی الخلق جميعا. حضور وہ ہیں جن کی نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی مثل ہے پوری کائنات میں. فرماتے ہیں اللہ کے رسول, آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا, اور آپ جیسا حسن و جمال کا پیکر کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اے اللہ کے حبیب, آپ تو ہر عیب سے پاک بنا کر پیدا کیے گئے. سبحان اللہ. وہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسے ہی پیدا کیے گئے. جب سرکار دیکھیں گے لوگ رو رہے ہیں, حشر کے دن تڑپ رہے ہیں, تو کیا کریں گے؟ اپنا سر خدا کے سامنے جھکا لیں گے. سبحان اللہ. سجدہ کریں گے. کیا کریں گے؟ سجدہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے. ان کے علاوہ وہاں کسی اور کو سجدے کی بھی اجازت نہیں. سبحان اللہ. ان کے علاوہ کسی اور وہاں کسی اور کو سجدے کی اجازت نہیں ہے. اس وقت سجدے کی بھی اجازت نہیں, کیونکہ سجدے کرنے کا زمانہ تو آج ہے نا. بہت بڑا پوائنٹ بتایا. سجدے کرنے کا زمانہ کب ہے؟ زور سے بولو. آج ہے, آج ہے, آج ہے, زندگی میں بھی آج ہے کرنا سجدہ. اور سجدہ کرنے والے جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے, جو سر اس کی بارگاہ میں خلوص سے جھکتے ہیں, اللہ ان سروں کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ ان کے چرچے اللہ آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے کیا کرتا ہے. یہ نماز کیا ہے؟ ہم لوگوں نے نماز کو سمجھا ہی تو نہیں ہے. اچھا سمجھا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم جس زبان میں نماز پڑھتے ہیں نا, الحمدللہ رب العالمین, وہ زبان ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم پڑھتے تو ہیں, ہم زور سے بولو, پڑھتے تو ہیں, مگر جانتے نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. تو جب تک یہ نہیں جانیں گے
ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو مزہ کیسے آئے گا؟ جب ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی سن لی، سبحان اللہ۔ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی سن لی۔ اور بندہ سجدے میں صدق کے پکارتا سبحان ربی الاعلی، میرا رب برتر و اعلیٰ ہے، میرا رب برتر و اعلیٰ ہے۔ اس طریقے سے پورا جب آپ جانیں گے نماز کیا ہے تب مزہ تو آئے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے جو لکھا گیا ہو اور بغیر سمجھے ہی پڑھا جاتا ہو؟ کوئی ایسا قانون ہے؟ نہیں۔ ہاں زور سے بولیے۔ نہیں۔ انڈین قانون، انڈین جو لاز وغیرہ ہیں، جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، اس کو لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، LLB کرتے ہیں، اس میں ہائی ڈگری کے وہ ہولڈر ہوتے ہیں، پہلے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو جب ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے تبھی تو جانیں گے کیا کہا گیا، یہ دھارا کس لیے ہے، یہ جرم کریں گے تو کون سی دھارا۔ جب نہیں پڑھیں گے تو کیا معلوم ہم کو۔ تو دنیا میں جو قانون بنائے جاتے ہیں اس لیے کہ انہیں پڑھا جائے، انہیں سمجھا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ قرآن بھی اس لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن کس لیے نازل ہوا؟ اس لیے نازل ہوا کہ قرآن پڑھا جائے، قرآن سمجھا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے، قرآن کو سمجھایا جائے۔ اللہ نے قرآن میں کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے، غور نہیں کرتے قرآن میں؟ کیا ان کی دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو ہمیں اب اندازہ کریے کہ ہم نماز تو 80 سال سے پڑھ رہے ہیں۔ کتنے سالوں سے؟ 80 سال سے لوگ پڑھتے ہیں، 100 سال تک الحمدللہ کچھ لوگ حیات رہتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں لطف کیوں نہیں آتا، نماز میں من کیوں نہیں لگتا؟ تو جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اسے اگر سمجھیں گے نہیں تو من کیسے لگے گا؟ جب تک بچہ کتاب جو اسکولوں میں یا مدرسوں میں جو کتابیں بچے پڑھتے ہیں، اچھا رٹ تو لیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، لیکن جب وہ سمجھ جاتے ہیں پھر نہیں بھولتے، سبحان اللہ۔ جب وہ سمجھ جاتے ہیں تو نہیں بولتے۔ کوئی بھی بک وغیرہ ہو، جب آپ اس کو رٹیں گے تو بھول جائیں گے، بار بار اس کو آپ میمورائز کریں گے، بار بار اس کو میمورائز کریں گے، نکل جائے گا، لیکن جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے پھر ٹک جائے گا، سبحان اللہ۔ پھر اس میں مزہ آئے گا اور من لگے گا، آپ کا کورس آپ کا پورا ہو جائے گا اور آپ اچھے نمبر سے پاس ہوں گے۔ یہی معاملہ نماز کا تو ہے، اس کو سمجھیں گے نہیں تو مزہ کہاں سے آئے؟ نماز کیا ہے سمجھ لیں گے، بس صبح اٹھنا ہے اور تو صبح دوپہر شام میں 5 ٹائم مسجد میں حاضر ہونا۔ اللہ نے بولا ہاں یہ بھی ضروری ہے، نماز تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن کمال اس میں ہے جب اللہ کے ولی سرکار سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک رات ایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ انہیں قرآن پڑھنے میں مزہ آتا، کیوں؟ جو وہ پڑھتے اس کو سمجھ رہے ہوتے، سبحان اللہ۔ تو ہمارے لیے قرآن کا پڑھنا بھی ضروری ہے اور قرآن کا سمجھنا بھی، زور سے بولو، سمجھنا بھی ضروری، قرآن کا سمجھنا بھی ضروری سب کے لیے ہے۔ یہ مدرسوں کے علماء کے لیے، یہ مسجد کے اماموں کے لیے، یا دعوت اسلامی کے مبلغین کے لیے فقط نہیں، سب کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے۔ اس سمجھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ جب آپ کی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اب سمجھنا ہے، سمجھ لو وہی وقت آپ کے پڑھنے کا ہے۔ جب آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اب ہمیں سمجھنا ہے، ایک ہوتا نماز دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہوتا کہ نماز سیکھ کر پڑھ، سیکھ رہے کیسے پڑھنا ہے۔ اذان لوگ سن سن کے پڑھتے ہیں، ایک ہوتا اذان سکھائی جاتی ہے کہ ایسے پڑھنا ہے۔ لوگ رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دیکھ کر کرتے، لیکن جو سیکھ کر کرتے، جو سیکھتے ہیں وہ کامیاب سجدے کرتے ہیں۔ آج کے دور میں تو آپ مسجد میں دیکھ لیجئے نگاہ دوڑا کے، تو بہت کم لوگ ملیں گے جو سنت کے مطابق نماز ادا کرتے ملیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، علم تو ہماری پہلی ضرورت ہے، علم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور علم سے مراد کیا ہے؟ علم سے مراد ٹوٹیلٹی کا علم ہے، ٹوٹل علوم ہے،
قرآن کا علوم بھی ہو، حدیث کا علم بھی ہو، فقہ کا علم بھی ہو اور علوم عصریہ بھی ہو، اسلام کسی علم کو سیکھنے سے نہیں روکتا، بلکہ اس کا حکم دیتا ہے کہ جو کچھ تمہیں سیکھنا ہے، جو تمہاری ضرورت ہے، وہ سب سیکھو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے حشر کے دن، تو رب ارشاد فرمائے گا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، اپنا سر انور سجدے سے اٹھا لیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنا سر انور سجدے سے اٹھا لیجئے، اٹھا لیجئے۔ واشفع تشفع، اور آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، جس کو آپ کہہ دیں گے جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ سل اے حبیب، آپ جو سوال کریں گے تو عطا، وہ آپ کو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث، کتاب الزکوٰۃ کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس کی چند کلمات، آخری کلمات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو نبی تو اور بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم لوگ محمدی ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، موسوی نہیں ہیں۔ وہ چاہتا تو چاہے جب پیدا کرتا اس کی شان ہے، لیکن اس نے چاہا کہ ہم اس امت میں پیدا ہوں، الحمدللہ۔ اس نے چاہا تبھی تو ہم اس امت میں پیدا ہوئے، ورنہ اللہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہتا جسے چاہتا پیدا کرتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ تو اس نے چاہا کہ ہم محمدی بنے، الحمدللہ، تو ہم محمدی ہیں۔ ایسا حبیب کہ حشر کے دن بھی ان کی جلوہ گری، قبر میں بھی ان کی جلوہ گری، دنیا میں ان کے جھنڈے بلند ہیں۔ جب جب بھی خدا کا ذکر ہوگا، ساتھ میں مصطفیٰ کا تذکرہ ضرور ہو رہا ہوگا۔ ان کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے ذکر خدا کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، نماز کیا ہے؟ نماز تو خالص عبادت ہے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے عبادت ہے؟ عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ ٹائم ہو رہا ہے، میں اپنی بس اختتام کی طرف لا رہا ہوں انشاءاللہ۔ عبادت ہم لوگ کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کی جاتی ہے۔ بے شک، اچھا، یہ تو سمجھ میں آیا کہ ہم نے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اس کی ثنا کی، ہم نے ثنا پڑھا، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی، الحمدللہ پڑھا، دوسری کوئی سورت پڑھی، سب کچھ پڑھا، مگر جب ہم بیٹھتے ہیں، جب اینڈ ہونے کو ہوتا ہے تو اوپر اللہ کی تعریف کی، اللہ کی عبادت ہو رہی، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے یہ، پلیز نوٹ دس پوائنٹ، یہ بہت اہم ہے کہ عبادت ہم لوگ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کی، اللہ ہی کی کرتے ہیں، اور اسی کی کرنا چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، ہو ہی نہیں سکتی۔ ہو ہی نہیں سکتی۔ جو کرتے ہیں تو وہ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ کفر و شرک سے لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بندہ عبادت کرتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان ربی العلا، علی حاذ القیاس، آخر تک پہنچتا ہے۔ اب عبادت، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، بندہ اس کی عبادت کر رہا ہے، اور عبادت ہی کے دوران ایک سلسلہ شروع دوسرا ہو جاتا ہے، التحیات للہ والصلاوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اب یوں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ زور سے بولو، عبادت ہو رہی ہے، اللہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، عبادت ہی تو ہو رہی ہے، نماز سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، مگر اسی عبادت کو اللہ نے چاہا کہ اس میں بھی ایسا نہ ہو کہ بس میرا ہی ذکر ہو، ورنہ لوگ کچھ ایسے بھی پیدا ہوں گے، چونکہ وہ جانتا ہے نا کیسے کیسے پیدا ہوں گے، بے شک، وہ جانتا ہے کہ کیسے کیسے، کیونکہ اس سے تو کوئی باہر نہیں۔ جی جی، تو اس نے اپنی عین عبادت، اچھا نماز عبادت ہی نہیں، ام العبادات ہے، عین عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ نہیں ہو سکتی، تو اس نے چاہا کہ میری عبادت کے درمیان بھی کہیں میری عبادت، میرا ذکر خالص نہ رہ جائے، تاکہ لوگ میرے حبیب کو مجھ سے دور سمجھیں، یہ سمجھیں کہ ان کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ نے اپنی خاص عبادت میں، اپنی خاص عبادت میں اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری سمجھا
کہ جب تم میرا نام بلند کرو گے، جب یہ کہو اللہ اکبر، جب تم یہ کہو سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب برتر و اعلیٰ ہے، جب تم یہ کہو سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت و بزرگی والا ہے، جب تم میری تعریف کرو الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم جو بے پناہ مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین وہ روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، علی ھذا القیاس، پوری ایک ترتیب ہے، بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اپنی ہدایت کی دعائیں مانگتا ہے، سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن جب وقت اینڈ کا آتا ہے تب روک دیا جاتا، خبردار میرا ذکر تو ہو چکا ہے، اب ایک ایسا ذکر کرنا ہے کہ تم اس کے قریب ہو گئے تو میرے قریب ہو جاؤ گے، جب تک میری خاص عبادت میں میرے پیارے کا ذکر نہ ہو مجھے اپنی عبادت بھی قبول نہیں ہے، مجھے اپنی عبادت بھی تم کتنی ہی عبادت کرو قبول نہیں ہے جب تک میرے حبیب پہ تم سلام پیش نہ کر دو، سبحان اللہ، کیا کہو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو، سبحان اللہ۔ ابھی عبادت ہو رہی ہے؟ نہیں، ابھی حضور پر سلام پڑھا جا رہا، سبحان اللہ، کیا پڑھا جا رہا؟ سلام پڑھا جا رہا، مگر وہ عبادت ہی نہیں، ابھی نماز مکمل نہیں، اسی عبادت کے درمیان صلاۃ و سلام بھی شروع ہو گیا، سبحان اللہ۔ کتنا حسین یہ منظر ہے، سبحان اللہ۔ سمجھنے والوں کے لیے لِأَنَّ الْعَاقِلَ